خاموشی۔ زبان اللہ نے ذکر کے لیے، حمد و ثنا کے لیے بنائی ہے، سوال کرنے کے لیے بنائی ہے، رابطے کے لیے، مدد کرنے کے لیے، ہمارے ساتھ لگا دی ہے، محبت بڑھانے کے لیے، شبہات مٹانے کے لیے لگائی ہے، خبر پہنچانے کے لیے دی ہے، یعنی زبان جسم کا سب سے اہم جز ہے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد کو نبھانے کے لیے بھی زبان کا اہم کردار ہے۔ زبان ہے تو ہی کان کی ضرورت ہے، کان سے ہی بات دل تک پہنچتی ہے، سو زبان دل تک پہنچنے کا، بات پہنچنے کا رستہ ہے۔ زبان سے ہی پیغمبروں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، زبان سے ہی لوگوں کے ابہام دور کیے۔ جہاں زبان کی اتنی ضرورت ہے، وہاں ہی زبان فساد کی جڑ بھی ہے۔ کہاں کیسے زبان لڑک جائے کوئی پتہ نہیں۔ جہاں زبان مصیبت بن سکتی ہے، وہاں اسے کیوں نہ خود کے تابع رکھا جائے۔ تابع تو خیر زبان کو ہر وقت ہونا چاہیے، مگر کہیں کچھ خدشہ ہو تو زبان کا دھیان کرنا زیادہ بہتر ہے۔ بیجا بولنے والے کا اور تحقیق کے بغیر بولنے والے کا ایک ہی مقام ہے۔ یہاں ہم نہ بولنے کا سبق تو نہیں دیں گے، بلکہ سوچ کے بولنے کا مشورہ زیادہ ٹھیک ہے۔ تحقیق اور پراعتماد بات ہی پیغام پہنچانے میں مددگار ہے۔ اس کے لیے خاموشی کا سبق نہیں بلکہ تول کر بولنا ہے۔ ایسے بولنے والے کو تصدیق کرنا، تحقیق کرنا اور موقع محل کا خیال رکھنا سکھانا ہے اور سیکھنا ہے۔ سیکھنے سکھانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب انسان سکھانے اور درست سیکھنے کی طرف چل پڑتا ہے تو زیادہ بولنا خود ہی کم ہو جاتا ہے۔ خاموشی کو نعمت بھی کہا گیا ہے۔ خاموش انسان سنتا زیادہ ہے، غور کرتا ہے۔ جس کا بولنے کی طرف دھیان نہیں ہوگا وہ اندر ہی اندر بات کا حساب لگائے گا۔ جو سنے گا پھر سکون سے ہضم بھی کرے گا یا سوچ کر بولے گا۔ پراعتماد ہوگا چونکہ اسے بولنے کی جلدی نہیں ہوگی۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھی بات کرو یا چپ رہو۔ انسان دوستی چاہتا ہے، خاموش رہنے والے سے دوستی نہیں ہو سکتی، سو زبان چاہیے۔ زبان کو اچھی بات چاہیے، خود بخود ہی اچھائی پیدا ہو جائے گی نا۔ خاموشی کو اختیار کرو، خود کا سراغ بھی خاموشی میں ملتا ہے، خدا بھی خاموشی میں ملتا ہے۔ خاموشی نہ اختیار ہو تو خود کی آواز سنائی نہیں دیتی، نہ ہی رب کی۔ خاموشی مل جائے تو تنہائیاں نہیں ڈھونڈنی پڑتی۔ خاموشی نہ سمجھو تو نہ کائنات کی پکار سنائی دیتی ہے، نہ ہی خود سے بات ہو پاتی ہے۔ خود کی آواز نہ سنی جائے تو نہ خود سے کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے، نہ کوئی مقام ہی حاصل ہوتا ہے، بھلے وہ دین کا ہو بھلے دنیا کا۔ خود کو کسی ڈگر میں ڈالنا ہو یا راستہ ہی بدلنا ہو یا تفکر ہی کرنا ہو، صبر کرنا ہو یا گزری زندگی پہ نظر ڈالنی ہو، آنے والی زندگی کا کوئی فیصلہ کرنا ہو، نہیں ہو سکتا اگر خاموشی نہ ہو۔ یہاں میں بتاتی چلوں کہ خاموشی دو قسم کی ہوتی ہے، دونوں ہی اقسام ایک دوسرے سے بڑھ کر ضروری ہیں۔ اندر کی خاموشی کے بنا باہر کی، اور باہر کی خاموشی کے بغیر اندر کی خاموشی نہیں آتی۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو شاید ہم بولیں ہی اتنا کہ سرینی حروف میں لکھا جائے۔